जिंदाबाद शेब रब्बानी जिंदाबाद शेब रब्बानी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद यौम आजादी जिंदाबाद यौम आजादी जिंदाबाद 15 अगस्त जिंदाबाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जिंदाबाद मौलाना हसन अहमद मदनी जिंदाबाद मौलाना हसन अहमद मदनी जिंदाबाद खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद टीपू सुल्तान हजरत मोहम्मद जिंदाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद मौलाना कासिम नानोतवी जिंदाबाद मौलाना कासिम नानोतवी जिंदाबाद इदारा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदाबाद इदारा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जिंदाबाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जिंदाबाद मौलाना हसन अहमद मदनी जिंदाबाद मौलाना हसन अहमद मदनी जिंदाबाद खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद हजरत मोहानी जिंदाबाद हजरत मोहानी जिंदाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद मौलाना कासिम नानोतवी जिंदाबाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद यौम आजादी जिंदाबाद यौम आजादी जिंदाबाद 15 अगस्त जिंदाबाद 15 अगस्त जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद मौलाना हसन अहमद मदनी जिंदाबाद मौलाना हसन अहमद मदनी जिंदाबाद खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अजीज तालिब इल्मो, हम सब यहाँ खड़े हैं, जमा हैं यौम आज़ादी के मौके करने के साथ हमें यौम आज़ादी यानी हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये बात याद रखनी चाहिए कि यौम आज़ादी कोई खेल की चीज़ नहीं थी। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे अकाबिरीन, उलमाए कराम और आम मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी। ये बात भी याद रखिए कि तारीख़ ने तमाम बातों को लिखा है और तारीख़ में ये बात पाया जाता है कि यौम आज़ादी यानी इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ ने सबसे पहले मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से सबसे पहले आगे आने वाले और कोई धर्म और किसी मजहब के लोग नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे, उलमाए कराम थे, अकाबिरीन थे, वक्त के बुजुर्गान दीन थे। इन लोगों ने ये देखा कि जो अंग्रेज़ हमसे हुकूमत ली है, हमसे अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत को छीना है, इस हुकूमत को अंग्रेज़ों को किस तरह भगाया जाए और इस मुल्क को अंग्रेज़ों से किस तरह आज़ाद कराया जाए। चुनांचे हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ और आम मुसलमानों ने सबसे पहले 1757 में जंग आज़ादी लड़ी और फिर जंग आज़ादी को फिर जो है 70 में से यहाँ से अंग्रेज नहीं जा सकता है।
ہمارا ملک آزاد نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اکابرین نے یہ فیصلہ کیا، علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ہمارے ہندو بھائی کی ہے، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، ہم سب مل کر جب جنگ کی آزادی اس ملک کی آزادی کے لیے لڑیں گے تو یقیناً انگریز یہاں سے بھاگ جائے گا اور ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر تمام لوگوں نے حصہ لیا اور مستقل محنت کی، ایک لمبی لڑائی لڑا، تب جا کر انگریز اس ملک سے بھاگ گئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک سے مسلمانوں کو اور یہاں کے مدارس کو، یہاں کی مساجد کو، یہاں کے مسلمانوں کی مسلمانیت، اس کی اپنی پہچان اور شناخت کو ختم کر دیا جائے، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر انگریزوں سے یہ کہا کہ جس طرح انگریز یہ چاہتا ہے کہ انگریز یہ چاہتا ہے کہ نسل کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے یہاں کا ہندوستانی نظر آئے، لیکن سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے وہ انگریز سوچ رکھتا ہو، وہ جو ہے انگریزی کلچر میں پنپنے والا ہو، تہذیب پا رہا ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر یہ فرمایا اور انگریزوں کو یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس لیے ڈال رہے ہیں کہ یہاں سے شکل و صورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی نظر آئے گا، لیکن دل کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد انار کے درخت کے نیچے، جہاں ایک طالب علم، ایک استاد بیٹھ کر انہوں نے جو ہے پڑھنے اور پڑھانے کا کام شروع کیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ الہند جیسے اکابر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسے جنگ کے مجاہدین آزادی وہاں سے پنپے ہیں، وہاں سے پڑھے ہیں، وہاں سے پلے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور بالآخر ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد۔ عزیز طالب علموں، آپ جس مدرسے کے اوپر، آپ جس ادارے کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں، یہ ادارہ بھی چاہتا ہے، یہ مدرسہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں سے وہ بچے پیدا ہو جو ہندوستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے والا ہو، پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی، اس دین کی، اس شریعت کی، جو آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف نام رکھ کر ہم نے نام رکھ لیا ہے، عبداللہ نام ہے، دین سے بے دینی کا کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نام عبداللہ اس لیے مسلمان ہے۔ نہیں، یہ مدرسے کی بنیاد اس لیے ڈالا گیا کہ یہاں صرف زبان سے نہیں، اپنے لباس و پوشاک سے نہیں، اپنے دل و دماغ سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ مدرسہ ادارہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگ بنیاد پر کھڑے ہیں، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، یہاں سے دین کا چشمہ جاری ہوگا، یہاں سے دین کے لیے مر مٹنے والے تیار ہوں گے، یہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی ہوں گے، یہاں سے اکابرین انشاءاللہ پیدا ہوں گے، محدث وقت پیدا ہوں گے، یہاں سے حافظ العالم کا ایک چھاٹا ماتم و سمندر پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے اندر سچی اور اچھی باتوں کو پھیلانے والے ہوں گے، جو پوری باتوں کو روکنے والے ہوں گے، جو ہر طرح کی سنت و شریعت اور ایک انسانیت کے ناطے جو ایک انسان ایک دوسرے انسانیت کا خیر خواہ ہونا چاہیے اس طرح جو پیدا ہو گئے۔ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ عزیز طالب علموں، آپ 15 اگست آزادی کا دن منا رہے ہیں، یہ ہمارا قومی ہمارا یہ تہوار ہے، یہ جشن ہے، جس طرح ہم عید مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں، اسی طرح ہم ملک کے اعتبار سے ہم آج تہوار کا دن منا رہے ہیں، جشن کا دن منا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے ہمیں بڑا جد و جہد کے ساتھ، بڑا بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ ملک کو آزاد کر کے ہمیں دیا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک آزاد ہو، یہاں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہ ہو، یہاں کسی طرح کا اونچ نیچ نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم فلاں مذہب کے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ مقام ہے، ہمارا زیادہ مقام ہے، تم فلاں مذہب کے ہو اس لیے تمہارا کم درجہ ہے، نہیں، اس میں یہ محنت کی اور اس کے لیے پوری قربانی کیا کہ ہم اس ملک کو آزاد اس لیے کرا رہے ہیں کہ یہاں ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ محبت کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارا اکابرین نے بالخصوص حضرت مولانا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس ملک سے سنت و شریعت کو چھوڑ دیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹخنے کے نیچے جو پیجامہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی ملک کے اندر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم آئندہ سے ٹخنے کے نیچے پیجامہ پہنو گے تو ہم اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگ ہے بچوں، طالبین نے آزاد کیا اس لیے ہم آزادی منا رہے ہیں، نہیں بلکہ ہم اس بات کو بھی یاد کر رہے ہیں اور اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ جو بھیم رام امبیڈکر نے، جو مولانا ابوالکلام آزاد نے مل کر جو اس ملک کے قانون اور دستور تیار کیا تھا، جو
जमहूरी था कि सब मजहब तमाम मज़ाहिब को बराबर हक दिया था। जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए इसी दस्तूर को हम उस पर जो है कायम रहेंगे और जो उसमें कोई छेड़छाड़ याद रखकर अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क की नेकनामी के लिए, अपने मजहब व मिल्लत पर अमल करते हुए हम इस मुल्क की नेकनामी पैदा करेंगे। हम इस मुल्क को आबाद रखेंगे, हम इस मुल्क के अंदर बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। हम अपने मुल्क के अंदर हर मजहब व मिल्लत को पूरी तरह इज्जत और सम्मान देंगे और उसकी कदर करेंगे, अपनी भी कदर करेंगे, दूसरों के, और हर तरह की बदअमनी से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाएं। बोलिए यौम आज़ादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, हजरत मौलाना जाफर थानीसरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रूहानी जिंदाबाद, इदारा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जिंदाबाद, इदारा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जिंदाबाद, इदारा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जिंदाबाद, जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।